شہزادہ والا تبار، شہزادہ حضور، تاج المشائخ، مخدوم گرامی قدر حضرت علامہ سید امان میاں صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، حضرت علامہ مفتی زاہد سلامی صاحب قبلہ، اور بلند آواز سے مجمع جتنا ہے اگر آواز اتنی بلند ہو تو کیا بات ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، اور ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم خلعت زر بنے پشتاروں کے، اور تن من دھن تیرے قدم پر وارے کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، اور صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں 400 شہرے ہیں ان چاروں کے، اور بحر تسلیم علی میداں میں، بحر تسلیم علی میداں میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، تو کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے۔ آج کی یہ محفل حضور امان ملت کے زیر سرپرستی اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور آپ نے مجھ سے پیشتر بڑے بڑے علماء، خطبہ اور دانشوروں کو سماعت کر لیا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے مجھے بھی حکم ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے، اللہ پاک اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے، اور پوری دنیا کے اندر ذکر امام عالی مقام کی محفلیں یقیناً آج پہلی شب ہی سے اس کا آغاز ہو چکا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، کربلا ایک عظیم پیغام ہے انقلاب کا۔ دنیا کے کسی بھی انقلاب کو کربلا کے بعد اگر انقلاب کا جذبہ اور شوق ملا ہے تو وہ میدان کربلا سے ملا ہے۔ محنتیں بدر، احد، خندق اور خیبر میں کی گئی، ان محنتوں کی تحفظ کی جو جنگ ہے اسے جنگ کربلا کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کی محنتوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے امام علی مقام امام حسین علی جدی علیہ السلام نے اپنا گھرانہ لٹایا۔ داستان کربلا ہم ہر سال سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، لیکن آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم نے اتنی مرتبہ کربلا کو سنا، بلکہ کربلا شریف کی محفل منعقد کی، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک منعقد ہوتی رہے گی، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کربلا کو سننے کے بعد اپنے اندر انقلاب کیا پیدا کیا، اپنے اندر تبدیلی کیا پیدا کی۔ آئیے آج کربلا کے حوالے سے ایک بات آپ کی خدمت میں رکھی جائے، امید کرتا ہوں کہ بہت توجہ سے آپ سماعت کریں گے۔ کربلا کی جو جنگ تھی ایک نظریاتی جنگ تھی، یعنی دو نظریے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرائے، اور پھر آج 14ویں صدی کے بعد یعنی تقریباً جو ہے وہ 15ویں صدی کے اندر ہم لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یاد رکھیں یزیدی کسی کو کہنا ہمارے معاشرے میں بہت بڑی گالی سمجھی جاتی ہے، اور وہ گالی ہونا بھی چاہیے۔ یاد رکھیں یزیدی بھی اگر اس کو یزیدی کہہ دیا جائے تو وہ چڑ جاتا ہے، یعنی کہ یزیدی بھی جو قلبی طور پر یزیدی ہے وہ اپنے آپ کو یزیدی کہلانا گوارا نہیں کرتا۔ مگر آج کی اس محفل کے
اندر جس میں ہزاروں کی تعداد میں یہ سروں کا سمندر ہے اور اس میں اکثریت نوجوانوں کی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنا احتساب کریں۔ یہ نظریاتی جنگ ہے۔ نظریاتی جنگ کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، یعنی دو شخصیتیں نہیں بلکہ دو نظریے آپس میں ٹکرائے اور نظریے کے لیے جنگ کی گئی، تو اس میں ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ایک ذات ہے سیدنا امام حسین کی۔ یہ بات بھی آپ سے کہہ دوں، حسین صرف چند فٹ کے کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، حسین مکمل نظریے کا نام ہے، حسین جو ہے ایک مکمل فکر کا نام ہے، حسین پاک ایک مکمل انجمن کا نام ہے، حسین پاک جو ہے وہ مکمل ایک مسلک کا نام ہے، حسین پاک اللہ اکبر جوہد مسلسل کی دعوت پہم کا نام ہے، حسین پاک اللہ اکبر غیرتوں کی آبرو کے تحفظ کا نام ہے، حسین پاک اسلاف کی محنتوں کے تحفظ کا نام ہے۔ تو ہم لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں، یا پھر یزید بھی چند فٹ کے کسی ایک انسان کا نام صرف نہیں ہے بلکہ یزید بھی ایک نظریے کا نام ہے۔ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اللہ اکبر، جو لوگ یزیدی نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں لاکھ اپنے آپ کو حسینی کہہ لیں، وہ حسینی ہو نہیں سکتے۔ اب یہ نظریات کیا ہیں؟ تھوڑی دیر میں تاریخ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پہلے یزید کا نظریہ پڑھتا ہوں اور اس کے بعد امام علی مقام کا نظریہ پڑھتا ہوں۔ میں نہیں کہوں گا کسی کو، آپ نہیں کہیں گے کسی کو کہ حسینی کون ہے، یزیدی کون ہے۔ اس محفل میں پہلی محرم کس مقدس شب کے اندر اپنے آپ میں ڈوب کر سوچنا، کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ یزید کے ساتھ کھڑے ہو یا شہزادہ رسول کے ساتھ کھڑے ہو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آخر یزید سے امام علی مقام کو اختلاف کیوں ہے؟ امام اس سے اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یزید جو ہے وہ دین یعنی جس میں صرف نماز ہو، اور وہ بھی نماز صرف نام کو نماز ہو، روزے صرف نام کو ہو، حج صرف نام کا ہو، زکوٰۃ صرف نام کی ہو، صدقات و خیرات صرف نام کے ہو، یعنی چند ٹوپیاں داڑیاں بظاہر یہ ایک دیکھنے کی چیز ہو۔ یزید جو ہے اس مذہب سے، اس دین سے بظاہر کوئی اختلاف نہیں کرتا تھا، وہ روح دین کو مٹانا چاہتا تھا، مذہب کی روح کو مٹانا چاہتا تھا، مذہب کی اصل کو مٹانا چاہتا تھا۔ آپ کہیں گے مذہب کی اصل کیا ہے؟ نمبر ایک، سب سے پہلی مذہب کی اصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اپنی جان سے زیادہ کی جائے، اپنے مال سے زیادہ کی جائے، اپنے وطن سے زیادہ کی جائے۔ سب سے پہلی اساس مذہب کی یہ ہے۔ اقبال نے کہا تھا، یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ وہ رسول اللہ کی عقیدتیں، وہ رسول اللہ کی محبتیں، وہ رسول اللہ کا پیار۔ اللہ اکبر، نبی کا نام تو لیا جائے لیکن احترام وہ نہ ہو جو صدیق اکبر کے قلب میں تھا، جو فاروق اعظم کے دل میں تھا، جو عثمان غنی کے دل میں تھا، جو مولا علی کے دل میں تھا، جو سعد، سعید، طلحہ، زبیر، ابو عبیدہ ابن الجراح، بلال حبشی، ابو ہریرہ، خالد ابن ولید کے دل میں تھا۔ اللہ اکبر، یعنی کہ حضور علیہ السلام کی شخصیت ایک عام انسان کی طرح رہ جائے۔ میں جتنے حوالے آپ کے سامنے جتنی باتیں کر رہا ہوں انشاءاللہ اس کے حوالے یقیناً میں آپ کو دینے کے حوالے سے تیار ہوں، لیکن آپ تھوڑا سا اس کو پہلے سماعت کر لیں۔ اللہ اکبر، اس کے بعد یزید کا انداز یہ تھا، اللہ اللہ، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ صحابہ یہی کہتے رہے کہ ہم رسول اللہ کے ظاہری دور میں مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق کرتے تھے وہ نماز کی وجہ سے کرتے تھے، اور وہاں یزید کا حال یہ تھا۔ اللہ اکبر، بعد میں آپ مروانی دور میں دیکھیں یزید کی فکر، اللہ اکبر، جمعہ کی نماز کا حال یہ تھا کہ جمعہ کا خطبہ اتنا طویل کرنے والے نے طویل کیا کہ عصر کا وقت بھی جانے لگا۔ تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر کیا ہوا؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر جیسی ہستیوں نے ٹوکا تو
تو اللہ اکبر کہنے والے نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے گردن کا بوجھ جو آپ کے جسم پر ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں، یعنی کہ دین بدلنا، دین کا نام لے کر دین بدلنا، وہ دین جس میں نماز نہ ہو یعنی روح نماز، وہ دین جس کے اندر اللہ اکبر نشے کی مکمل طور پر کوئی رکاوٹ نہ ہو بلکہ نشہ کیا جاتا ہو۔ بلکہ یزید کے بارے میں حافظ ابن کثیر یہاں تک لکھتے ہیں کہ یزید اس نشیڑی کا اور نشہ کرنے والے کا نام ہے کہ جس نے سفر حج میں بھی شراب پینا بند نہیں کیا۔ وہ اس نے سفر حج میں بھی، سنبل والوں اور گرد و نواح سے آنے والوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے ہندوستان کا کتنا بھی بگڑا ہوا آدمی اگر حج کے لیے جائے تو کم سے کم وہ سفر حج میں شراب نہیں پیتا۔ اللہ اکبر! لیکن وہ کس قدر بدبخت تھا، کس قدر بدترین اور پلید تھا ابن کثیر کے قول کے مطابق کہ اس نے سفر حج میں بھی شراب پی۔ اور بعض مورخین نے تو یہاں تک اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس نے اشعار کہے۔ اگر مورخین نے انصاف سے کام لیا ہے تو میں اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، میں صرف ناقل کی حیثیت سے اس کو بیان کر دوں۔ اللہ اکبر! اس نے کہا کہ اگر دین محمدی میں شراب حرام ہے تو پھر عیسائی بن کر کے شراب پی لینا چاہیے۔ یہ اس کا نظریہ تھا۔ وہ بندر نچاتا تھا، آپ کو پتا ہے، وہ بانسری بجاتا تھا، آپ کو پتا ہے۔ اللہ اکبر! اور یہاں تک کہ خواجہ حسن نظامی جیسے لوگوں نے تو بہت بڑی باتیں اس کے بارے میں لکھی، لیکن میں بہت احتیاط کے ساتھ یہ بات کروں کہ یزید اس بدترین انسان کا نام ہے جس نے اپنی سوتیلی ماں پر تک پاپ کی نظر ڈالی۔ لوگوں نے اور آگے کے قصے لکھے ہیں، میں اس کی طرف نہیں جاتا، لیکن صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، اس نے اپنی سوتیلی ماں پر بھی پاپ کی نظر ڈالی۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ کو اس نے بدترین گالی دی، اور وہ گالی شیخ محقق نے لکھا ہے لیکن مجمع میں میری بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ واللہ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہو، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ جس پہ تہمت لگتی ہو، تو اللہ جس کی برات کا اعلان کرتا ہے، جس کی عصمت کا اعلان کرتا ہے، جس کی شان و عظمت کا اعلان کرتا ہے، سورۃ النور کی آیتیں جس کی طہارت کی گواہی دیتی نظر آتی ہو، میرے امام کہتے ہیں شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا تیری سیرت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ اللہ اکبر! وہ اتنی گندی گالی دی ہے، اس کا ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ یزید تھا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر! یزید کے یہاں باپ کا کوئی احترام نہ تھا، اس لیے کہ ابن کثیر کو آپ اٹھا کر کے پڑھیں تو وہ اپنے والد سے دور دور ہی رہا، بلکہ وہ یہود اور نصارہ کے ماحول میں رہا۔ کتوں سے محبت کرنا، بندروں سے محبت کرنا، بانسری کا معاملہ، یہ ساری چیزیں، اور پھر اس کے بعد اس کے اکثر دوست جو تھے وہ یہود و نصارہ تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب ایسا شخص جو ہے وہ کرسی پر، وہ بھی کون سی کرسی، وہ بھی کون سا تخت، وہ بھی کون سی منزل، وہ بھی کون سا مقام، جس مقام پر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر بیٹھ چکے تھے، اس کرسی پہ وہ بیٹھ رہا تھا۔ اگر امام اس کو قبول کرتے تو لوگ یہ سمجھتے کہ جو رنگ صدیق اکبر کا ہے وہی رنگ یزید کا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی کس قدر جو ہے وہ دین کے اندر فتنہ ہوتا، رکھنا ہوتا، کس طرح جو ہے وہ دین کا کی شکل بگڑ جاتی۔ جس کرسی پہ فاروق اعظم بیٹھ چکے تھے اسی کرسی پہ وہ بیٹھنا چاہتا تھا، یعنی مومنوں کا خلیفہ، مومنوں کا امیر کہلانا چاہتا تھا۔ امام عرش مقام امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے اس کی مخالفت فرمائی، اور مخالفت فرمائی
فرما کر ایک مکمل نظریہ پیش کیا. علی اکبر جیسا جوان خاک و خون میں تڑپتا ہوا دیکھا جائے گا. علی اصغر جیسا شہزادہ کربلا کی زمین پر دفن ہوتا ہوا دیکھا جائے گا. سکینہ کے چہرے پر تماچے لگتے ہیں، حسین اس کو برداشت کر لیں گے. بیویوں کے دوپٹے چھینتے ہیں، حسین پاک کو وہ برداشت ہو جائے گا. لیکن اللہ اکبر، اللہ کے دین کو بدلا جائے، خدا کے دین کے اندر جو روح ہے اس کو مردہ کرنے کی کوشش کی جائے، امام نے اس کو گوارا نہ فرمایا اور سب لٹایا. جو آپ داستان کربلا میں سنتے ہیں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اب ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ میں جلدی جلدی اپنی گفتگو کو آگے کی طرف لے جاؤں. یزید کے یہاں زنا کوئی عیب نہیں تھا، اور امام حسین کے یہاں زنا کا نام سن کر بھی بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا لوگ ایسا گناہ بھی کر سکتے ہیں جسے زنا کہتے ہیں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر آج کوئی زنا کے اڈے کی طرف جا رہا ہے اور اس کے ماتھے پر بل بھی نہیں ہے اور وہ بے حیائی اور بدی میں ڈوبا ہے، تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ نظریاتی طور پر کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ امام حسین کے ساتھ کھڑا ہے یا پھر یزید کے ساتھ کھڑا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ اگر برا لگے تو معاف کرنا، کڑے پہننے کا نام حسینیت نہیں ہے، ڈورے ہاتھوں میں باندھنے کا نام حسینیت نہیں ہے، رنگ برنگی کپڑوں پہننے کا نام حسینیت نہیں ہے، 10 دن کے محرمی بننے کا نام حسینیت نہیں ہے. حسینیت کیا ہے؟ حسینیت یہ ہے اگر دین کے تحفظ کے لیے گھر لٹانا پڑے تو گھر لٹا دو، اولاد لٹانا پڑے تو اولاد لٹا دو، حتیٰ کہ جان بھی قربان کرنا پڑے تو جان بھی قربان کر کے بتا دو جان اہم نہیں ہے، اللہ کا دین ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. بڑی معذرت کے ساتھ کچھ لوگوں نے حسینیت کو بہت سستا کر دیا. اگر ڈوڑے کڑے اور کلر کے کپڑوں کا نام حسینیت ہوتا یا چند محفلوں کا نام حسینیت ہوتا پھر تو پوری دنیا حسینیت کی طرف آ جاتی. حسینیت اتنی آسان تو نہیں ہے نا. اس دور میں بھی 22,000 کا لشکر الگ کھڑا ہے اور 72 نفوس الگ کھڑے ہیں. اس سے پتا چلا حسینیت آسان نہیں ہے. اب اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو قیامت کے دن اللہ اکبر کس کے ساتھ اٹھو گے؟ میری قوم کے وہ جوانوں جو اپنی راتوں کو گندی فلموں کے ساتھ جو ہے وہ اللہ اکبر جہنم کے عذاب کو قبول کرتے ہوئے، خدا کے چیلنج سے نہ ڈرتے ہوئے، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر اگر زنا کے مناظر دیکھ رہے ہو تو میں یہاں علماء موجود ہے ایک بات عرض کروں کہ یزید بھی تو کہیں پھر ایسا کام کرنے والوں سے اس معاملے میں 2 قدم پیچھے نظر آ رہا ہے. اور میری قوم کے وہ جوان جو اپنے آپ کو حسینی کہہ رہے ہیں وہ اس معاملے کے اندر اس معاملے میں کہہ رہا ہے کیا وہ یزید سے 2 قدم آگے نظر نہیں آتے؟ اللہ بتاؤ تو صحیح. شہزادہ رسول سے محبت کا دعویٰ اور کوئی مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ زنا کے اڈے پہ جائے؟ وہ زنا جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب داں نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن زانیوں کو آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، آگ کا کرتا پہنایا جائے گا اور ان کی شرمگاہوں پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. پھر اس کے بعد دوسری چیز شراب کو لینے، نشہ کو لینے. اللہ اکبر 16 17 سال کے لڑکے آج ہمارے نشہ کی طرف جا رہے ہیں اور اللہ اکبر نشہ کی طرف جو چیز لے جا رہی ہے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ حقہ جو ہے وہ انسان کو نشے کی طرف تیزی کے ساتھ لے جا رہا ہے. میں حقے پر کوئی حکم تو نہیں لگا رہا ہوں، ویسے کہ کوئی میں مفتی بھی نہیں ہوں کہ میں حقے پر کوئی حکم لگاؤں. حکم بیان کرنا میرا کام نہیں. میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، اصلاح معاشرہ کی محفل میں صرف دل کا درد لے کر کے آیا ہوں. ابتدا حقے سے ہوتی ہے. حقہ تو کوئی حرام نہیں، اس طرح کی لوگ بات کرتے ہیں پھر دھیرے دھیرے سگریٹ پر آتے ہیں اور سگریٹ کے اندر پھر کیا کیا لگا
کے پیا جاتا ہے، مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں، اور آپ لوگوں سے ہی ہم تک باتیں پہنچتی ہے، اور پھر دھیرے دھیرے انسان ایم ڈی کا، نشے کا، اور خدا جانے کس کس چیز کا عادی ہو جاتا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، یزید بھی نشہ کر رہا ہے، آپ بھی نشہ کر رہے ہیں، اور یزید کے اور آپ کے نشے میں فرق کیا ہے؟ اللہ اکبر، شاید یزید نے ایم ڈی وغیرہ کو خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے کس طرف جا رہے ہو۔ اللہ اکبر، امام علی مقام علی جدی والی سلام کے سامنے یہ چیلنجز تھے۔ آپ اپنی قوم کو جرائم سے بچانا چاہتے تھے، آپ اپنی قوم کو گناہ سے بچانا چاہتے تھے۔ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بستیوں کے اجڑنے اور گھروں کے اجڑنے کے لیے جو بات بیان فرمائی ہے اس کو دل کے کانوں سے سنے۔ اللہ کے غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، راتوں کو کچھ لوگوں کے مکانات خود بخود زمین میں دھس جائیں گے، زمین کے اندر جو ہے زمین بوس ہو جائیں گے۔ آپ کبھی سنتے ہیں نا کہ فلاں بلڈنگ گر گئی، فلاں بلڈنگ زمین میں دفن ہو گئی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب اسی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھروں کے اجڑنے کے، گھروں کے زمین بوس ہونے کے اسباب کیا بیان کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے گھروں پر یہ چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے۔ میں نے کہا جو چلا رہے ہیں ہم ان کے بھی ساتھ نہیں ہیں، لیکن اپنا کرتوت بھی تو دیکھو۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے کیے دھرا ہے، وہ تمہارے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہوا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کچھ لوگوں کے مکان راتوں رات زمین پہ گر جاتے ہیں، زمینوں میں دھس جاتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں دو گناہ جب گھروں کے اندر کیے جاتے ہیں، دو گناہ جب عمارتوں کے اندر کیے جاتے ہیں تو گھروں کو زمین میں دھسا دیا جاتا ہے، گھروں کو زمین بوس کر دیا جاتا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا ایک موسیقی ہے، میوزک ہے۔ جس گھر میں میوزک بجتا ہے اور جس گھر میں شراب پی جاتی ہے، راتوں رات ان گھروں کو زمین میں دھسا دیا جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، کانوں میں ایئر فون لگا کر راتوں کے 3-3 4-4 بجے تک میوزک سننے والوں، کیا تمہیں اپنے گھروں سے پیار نہیں ہے؟ تمہیں اپنے گھروں سے محبت نہیں ہے؟ تمہیں اپنے گھروں سے الفت نہیں ہے؟ اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے دنیا میں شراب کا ایک گھونٹ پیا اور توبہ نہیں کی، جب وہ مرے گا تو مرنے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا، وہ کلمے سے محروم رہے گا۔ اور یہاں تک کہ حضرت مالک الدینار فرماتے ہیں میں نے کئی نشہ کرنے والوں کو کفر پر مرتے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں میں نے کئی نشہ کرنے والوں کو کفر پر کافر ہو کر مرتے دیکھا ہے۔ اللہ کے بندو ذرا غور تو کرو۔ پھر تیسری چیز لیتے ہیں نماز کے حوالے سے۔ 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے ہمارے معاشرے کا، اور لوگ آسانی سے کہہ دیتے ہیں مولانا ہمیں ٹائم نہیں ملتا۔ بلکہ عاشور کے شب میں بھی جس میں جمعرات ہی کو جنگ ہو رہی تھی کربلا کی، اکثر مورخین کہتے ہیں جمعرات کو ہی جو ہے وہ جنگ کا آغاز کر دیا تھا۔ امام پاک نے پوچھا غازی عباس سے عباس کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ کہا وہ تو جنگ شروع کرنے کی بات کرتے ہیں۔ کہا ان سے کہہ دو کہ ہمیں نماز بہت پسند ہے، ہمیں تلاوت بہت پسند ہے، ہمیں گریہ اللہ کے لیے کرنا بہت پسند ہے، ذکر اذکار بہت پسند ہے۔ وہ جنگ تو ہونی ہے لیکن ایک رات کی وہ ہمیں مہلت دے دے تاکہ آنے والی رات شب عاشور ہے اس میں ہم اللہ کی عبادت کریں، گریہ وزاری کریں۔ آپ سے پوچھتا ہوں امام تو مہلت لے رہے ہیں عبادت کے لیے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں پوری زندگی دی ہے، عبادت کی طرف نہیں آتے۔ کتنی سادگی سے انسان کہتا ہے مولانا ٹائم نہیں ملتا۔ مجھے بتاؤ ہم سے بڑھ کر کے مکر کون کر رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں ٹائم نہیں ملتا۔ اگر تلاوت کے لیے ٹائم نہیں ہے تو گھنٹوں گھنٹوں واٹس ایپ پر وقت کے لیے کیسے ٹائم ملتا ہے؟ اگر اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہے تو فیس بک پر یوٹیوب پر گھنٹوں گزارنے کے لیے ٹائم کیسے ملتا ہے؟ دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کے لیے ٹائم کیسے ملتا ہے؟ یاد رکھیے اللہ کے بندو، کب تک عیاشیاں کرتے رہو گے؟ کب تک جرائم کرتے رہو گے؟ کب تک خدا کے غضب کو چیلنج کرتے رہو گے؟ کب تک اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے رہو گے؟ کب تک خدا کے عذاب سے غفلت برتتے رہو گے؟ یاد رکھنا اللہ
اللہ نے کسی کو بہت لمبی عمر ہمیشہ کے لیے نہیں دی ہے، آخر موت ہے موت، آخر موت ہے موت۔ جب اس نے محبوبوں کو موت دی ہے تو پھر مردودوں کا کیا حال ہوگا؟ جب اس نے مقربین کو موت کا مزہ چکھایا ہے تو دور رہنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ یاد رکھنا، جس دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا اس دن سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اللہ اللہ، جب لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہو تو ولیوں کی طرح باتیں کرتے ہو، اور جب تنہائیوں میں ہوتے ہو تو شیطان کا ننگا ناچ بن جاتے ہو۔ یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ زبان کچھ اور کہے اور کردار کچھ اور کہے۔ قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ مسلمانوں بتاؤ، اللہ اکبر، ہمیں نماز کے لیے ٹائم نہیں۔ کون نماز؟ وہ نماز جو معراج المومنین ہے، وہ نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ نماز جو گناہوں سے انسان کو ایسے پاک کر دیتی ہے جیسے غسل کرنے والوں کے جسم کا میل ختم ہو جاتا ہے، وہ نماز جو اللہ سے بندے کو قریب کر دیتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے جس نماز سے۔ کون سی نماز؟ وہ نماز جس کی بنیاد پر انسان رحمتوں کا مستحق ہوتا ہے۔ کون سی نماز؟ وہ نماز جس سے روزی میں برکت ہوتی ہے، وہ نماز جس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے، وہ نماز جس کے پڑھنے سے بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے، وہ نماز جس کے بعد انسان کو مقام محبوبیت ملتا ہے، وہ نماز۔ اللہ اکبر، سارے احکامات زمین پر بھیجے گئے، لیکن جب نماز دینا ہوا تو زمین پر نہیں بھیجی گئی بلکہ معراج میں لامکاں پہ بلا کر محبوب کو دے کے بتایا گیا۔ سارے احکامات اپنی جگہ ہے لیکن نماز کا معاملہ اپنی جگہ ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قیامت میں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر نماز کا معاملہ آپ کا کلیئر ہوا تو سارے معاملات کلیئر کر دیے جائیں گے، اور اگر نماز کے معاملے میں اٹک گئے، نماز کے معاملے میں پھنس گئے تو پھر انسان بچ نہ سکے گا۔ آپ مجھے بتائیں، ہمیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ جس قیامت کے دن کے بارے میں کعب احبار کہتے ہیں، اگر 70 انبیاء کے برابر بھی کوئی اعمال بفرض محال لے کر کے پہنچے تو بھی وہ اپنے اعمال کو حقیر جانے گا، حقیر۔ آپ سے پوچھتا ہوں کیوں وقت نہیں نکالتے؟ اب آئیے آپ سے پوچھوں، امام تو سجدے کی، امام تو اللہ اکبر شہادت کے وقت بھی سجدہ کرتے ہیں، کتنا دردناک وقت ہوگا۔ اللہ اللہ، جب انسان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ موت کو قریب دیکھتا ہے تو انسان اپنی جان کی فکر کرتا ہے، مگر قربان میرے امام شہید کربلا نے جب آخری وقت آیا تو بھی اپنے سر کو سجدے میں رکھا اور سر سجدے میں رکھ کر کے بتا دیا، اوروں کو جان سے محبت ہے لیکن علی کے بیٹے کو اپنی جان سے زیادہ سجدے سے محبت ہے۔ آپ بتائیں تو صحیح۔ اور اسی نماز سے ہم دور ہیں، عاشور میں بھی نماز دور کرتے، عاشور میں بھی نماز سے دور رہتے ہیں۔ آئیے اب اس اپنی گفتگو کو اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے آپ سے پوچھوں، اگر قیامت کے دن، توجہ کرنا ان جملوں پر، اگر قیامت کے دن فہرست بنی زانیوں کی کہ زانی ایک ساتھ کھڑے رہیں، توجہ آپ، زانیوں کی فہرست بنی کہ زانی ایک ساتھ کھڑے رہیں گے، تو جس گروپ میں یزید ہوگا اسی گروپ میں زنا کرنے والے بھی تو ہوں گے نا۔ دنیا کے اندر بڑی بڑی باتیں ہانکنا آسان ہے، محشر آپ کی مرضی اور میری مرضی سے نہیں ہوگا۔ محشر کو محشر کہتے اس لیے ہیں کہ وہاں بڑے بڑے مقربین بھی نفسی نفسی کہیں گے۔ تھوڑا کسی کے دل کی فریاد دل کے کانوں سے سنو، میری قوم کے جوانوں جہنم کا ایندھن بننے نہیں آئے ہو، میری قوم کے جوانوں اللہ کو ناراض کرنے نہیں آئے ہو، امام علی مقام سے جان سے زیادہ محبت کرنے والے میرے سنیوں، آپ سے پوچھتا ہوں تھوڑا غور کرنا، ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچنا، زانیوں کی فہرست بنے گی کہ سارے زانی ایک ساتھ کھڑے رہیں، تو بتاؤ جہاں یزید ہوگا وہاں زانی لوگ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اور نگاہوں کی پاکیزہ، نگاہوں کو پاکیزہ رکھنے والوں کی فہرست بنے گی کہ جو نگاہوں کو نیچا رکھتے تھے، عورتوں کو پاپ کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، جن کی نگاہوں میں تقدس تھا، وہ سب ایک طرف کھڑے رہیں۔ تو بتاؤ اللہ اکبر، نگاہوں
کو تحفظ دینے والے امام حسین کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور زنا کرنے والے یزید کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر قیامت میں ایسا ہو گیا، اگر ہو گیا کہ بے نمازی ایک ساتھ رہیں اور نمازوں کی پابندی کرنے والے ایک ساتھ کھڑے رہیں، تو بتاؤ یزید کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے بے نمازی؟ اور جو نمازوں کو تحفظ دیتے تھے وہ اس شہید کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے جس نے سر کو سجدے میں قربان کیا ہے؟ سر سجدے میں قربان کیا ہے. اللہ اللہ کسی نے کہا تھا ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا. اللہ اکبر. بتاؤ مسلمانوں، تو پتا چلا یہ نظریات کی جنگ ہے، یہ نظریات کی جنگ ہے. آپ سے پوچھوں، جنگ میں جب انسان جاتا ہے، جنگ میں جب انسان جاتا ہے فوج لے کر جاتا ہے، بہن لے کر نہیں جاتا. جنگ میں انسان جاتا ہے فوج لے کر جاتا ہے، بیویاں لے کر نہیں جاتا. جنگ میں انسان جاتا ہے، اللہ اکبر، فوج لے کر جاتا ہے، سوتیلے بھائی لے کر نہیں جاتا. جنگ میں انسان جاتا ہے 6 مہینے کا بچہ لے کر نہیں جاتا. امام آپ جنگ میں بھی جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ چلو اتفاقی حادثہ ہو گیا. اتفاقی حادثہ آپ کے مورخین کے اور لوگوں کے لیے کہنے کو ہے، ورنہ رسول اللہ کے گھر کا بچہ بچہ جانتا تھا. آقا نے اتنی تفصیل سے کربلا بیان کی تھی. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کے گھر کے بچے بچے کو پتا تھا کہ حسین میدان کربلا میں کھڑے جو وہ شہید ہوں گے. جنگ صفین کے موقع پر مولا کائنات جب کربلا کے قریب سے گزرے تو روئے. فرمایا یہاں حسین کے اونٹ بیٹھیں گے، یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے. یعنی کتنی تفصیل معلوم تھی خاندان رسول کو کہ اونٹ کہاں بیٹھیں گے وہ بھی پتا ہے، خیمے کہاں لگیں گے وہ بھی پتا ہے، کجاوے کہاں رکھے جائیں گے وہ بھی پتا ہے. آپ کہتے ہیں حادثہ ہو گیا، لیکن یہ حقائق ہے، سچائی ہے. امام آپ جنگ کے لیے جا رہے ہیں لیکن بیویاں لے جا رہے ہیں، جنگ کے لیے جا رہے ہیں، بہنیں لے جا رہے ہیں، جنگ کے لیے جا رہے ہیں، بیٹیاں لے جا رہے ہیں، جنگ کے لیے جا رہے ہیں، بچے لے جا رہے ہیں، جنگ کے لیے جا رہے ہیں، سوتیلے بھائی لے جا رہے ہیں. ایسا کیوں؟ امام گویا کے بتائیں گے یہ تلواروں کے ٹکرانے کی جنگ نہیں بلکہ یہ کردار کی جنگ ہے، یہ نظریات کی جنگ ہے. ایک طرف یزید سوتیلی ماں کو پاپ کی نظر سے دیکھ رہا ہے، تو ہم میدان میں بتائیں گے کہ سوتیلے رشتے کا تقدس کیا ہے. آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر سوتیلا رشتہ ہمیشہ مشکوک رہا ہے. آپ توجہ کریں، سوتیلا رشتہ ہمیشہ مشکوک رہا ہے. آپ نہیں دیکھتے سوتیلے رشتے کا مطلب قرآن کی تفاسیر اٹھا کر کے دیکھیں، ابن عباس سے لے کر صاحب نعیمی تک سوتیلے رشتے کا مطلب کیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ماں ہے، اللہ اکبر، وہ اپنے بیٹوں کو بتا رہی ہے اللہ اکبر کہ تمہارے سوتیلے بھائی نے یہ خواب دیکھا ہے. اسی طرح ہے نا، سوتیلے بھائی ہاتھ کا پانی چھین کر کے زمین پہ ڈال رہے ہیں، سوتیلے بھائی ہاتھ کی روٹی چھین کر کے کتے کو ڈال رہے ہیں، سوتیلے بھائی مار پیٹ کر کے کنویں میں پھینک رہے ہیں. یہی تو سوتیلا رشتہ لوگ جانتے ہیں. مگر قربان جائیں امام علی مقام سوتیلے بھائیوں کو کربلا میں لے جا کر اور پھر ان کی وفا کا اظہار کر کے بتا رہے آخر کار امام حسین نے سوتیلے بھائیوں کے ساتھ سلوک کیا کیا ہوگا کہ سوتیلے بھائی اپنی جان سے زیادہ اپنے سوتیلے بھائی سے پیار کر رہے ہیں. کوئی کسی پر یوں تو نہیں مرتا، کوئی کسی سے یوں تو پیار نہیں کرتا. اب آپ سے پوچھتا ہوں، حسین پاک کا سوتیلا بھائی سب سے زیادہ معتبر با وفا ہے جسے دنیا غازی عباس کے نام سے جانتی ہے. آپ سے پوچھتا ہوں، وفا کا دوسرا نام اگر کربلا کے بعد ہم سے کوئی پوچھے تو ہم حضرت غازی عباس کا نام لیا کرتے ہیں. شمر نے اللہ اکبر رشتہ داری کی وجہ سے حضرت عباس کو امان لکھی، ان کے بھائیوں کو امان لکھی. تو حضرت عباس نے کہا شمر تجھ پر بھی لعنت ہے اور تیری امان پر بھی لعنت ہے. واللہ تو نے نبی کے شہزادے کو امان نہیں دی. ان کو کاٹنا چاہتا اور ہمیں بچانا چاہتا ہے. حسین کے بعد زندہ رہنے کو ہم پسند ہی نہیں کرتے. یہ ایک سوتیلے بھائی کا جذبہ. اب آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کربلائی ہے، اگر آپ حسینی ہے تو اس مجمع میں اپنے دل میں سوچو آپ کے سگے بھائی کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہے. کربلا صرف کالے کپڑوں کا نام تو نہیں ہے نا پہننے کا.
کربلا سینہ پیٹنے کا نام نہیں ہمارے درمیان، بے شک ہمارے درمیان کربلا اسوہ مصطفیٰ کی تفسیر کا نام ہے، ہمارے نزدیک کربلا بدر و احد کے مقصد کی تکمیل کا نام ہے۔ آپ سمجھتے کیا ہے کربلا کو، لیکن ہمارے اندر کربلا کہاں ہے؟ ہم نے رسمی اور اسمی کربلا کو تو دیکھا، ہم نے حقیقت کربلا کو نہیں دیکھا۔ بتاؤ آپ اور ہمارا جذبہ بھائی کے بارے میں کیا ہے؟ یہی نا اس کا کھیت ہڑپ کر لیا، اس کا حصہ ہضم کر لیا، اس پر کیس کی کر دیا، اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، اس کی بیٹی کو اچھے رشتے آتے تو آپ کو پسند نہیں آتا، آپ کو ہضم نہیں ہوتا۔ بتائیں تو صحیح، اس کے گھر میں بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ آپ کا معاملہ سگے بھائی کے لیے، اور وہاں سوتیلے بھائی کے ساتھ انداز کیا ہے سرکار غازی عباس کے ساتھ دیکھیں۔ پھر اس کے بعد امام اپنی بہن کو کربلا میں لائے۔ جب امام کسی کی کوئی بات نہیں مانتے، توجہ کرنا، جب امام کسی کی کوئی بات نہیں مانتے تو سیدہ زینب کھڑی ہو کے کہتی ہے بھیا یہ کر لو، بھیا یہ کر لو، بہن کی کوئی بات نہیں ٹلتی۔ گویا کہ حسین بتا رہے ہیں وہاں بہن کا کوئی تقدس نہیں ہے، اور یہاں بہن کے تقدس کا عالم یہ ہے کہ بظاہر اگر حضرت امام کے اپنی فکر کے خلاف بہن بات کر رہی ہے تو امام اس کو ہی مانتے نظر آ رہے ہیں۔ کس نے نہیں کہا تھا کہ علی اصغر کو لے جائیں اور یزیدیوں سے کہیں کہ پانی پلا دیں؟ امام نے سب کو منع کیا، لیکن جب بہن آئی اور بہن نے کہا میرے لیے چلے جائیں، میں کہہ رہی ہوں آپ چلے جائیں، تو مورخین لکھ رہے ہیں بہن کی بات مان کر امام یزیدیوں کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ یہ امام پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ یزیدیوں کے ہاتھوں سے ان کے شہزادہ والا تبار نے پانی نوش نہیں فرمایا، وہ تو شہید ہو گئے۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں بہن کے بارے میں امام علی مقام کا حال یہ، بیویوں کی موجودگی میں قیادت کا جھنڈا خاندان نبوت کا کسی کے ہاتھ میں دیتے ہیں، بیٹیوں کی اور بیویوں کی موجودگی میں اس کو بہن کہتے ہیں۔ بتاؤ امام تو بہن سے اتنا پیار کرتے ہیں، ہمارا اور آپ کا بہنوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہمارا اور آپ کا بہنوں کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ آپ بتائیں مجھے، اگر بہن گھر آ جائیں 4 بچوں کو لے کر تو بھائی اور بھابھی بات کرتے ہیں، کھلائیں گے کہاں سے؟ حیرت کی بات یہ ہے جس قوم کی سوچ فکر حسین سے اس قدر گر جائیں، پھر کیا اس قوم کے لیے یہ نہ کہا جائے کہ وہ نام کے لیے تو حسینی بنی ہے لیکن افکار کے اعتبار سے وہ کہیں نہ کہیں یزیدیت کا شکار ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں جانتے ہیں بہن کا مقام کیا ہے، بہن کا مرتبہ کیا ہے، اور یہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے سیکھا۔ آقا علیہ السلام کی کوئی حقیقی بہن نہ تھی، لیکن جب جنگ حنین کے موقع پر اللہ اکبر حنین کے اندر وافر مقدار میں کثیر مقدار میں جب وہ غنیمت کا مال آیا تو اس وقت تو ایک خاتون آئی اور آنے کے بعد کہا اے محمد میں آپ کی بہن ہوں، میں آپ کی بہن ہوں۔ حضور علیہ السلام کو اس بہن سے جدا ہوئے تقریباً کم و بیش آدھی صدی بیت چکی تھی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہا تم میری بہن ہو، نام کیا ہے؟ کہا میرا نام شیمہ ہے، میں حلیمہ کی بیٹی ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا شیمہ کو تو جانتا ہوں، حلیمہ کو بھی جانتا ہوں، میری وہ ماں ہے، رضائی ماں، لیکن شیمہ تم میری بہن اور تم ہی ہو، اس کی نشانی تمہارے پاس کیا ہے؟ اللہ کیا نشانی ہے مجھے بتاؤ؟ تو حضرت شیمہ کہتی ہے ایک بات ایسی ہے جو صرف تم اور میں جانتے ہیں، تیسرا کوئی نہیں جانتا ہمارے سوا۔ کہا وہ کون سی؟ تو آقا علیہ السلام سے انہوں نے عرض کیا ایک دن میں آپ کو کہیں لے جانا چاہتی تھی، ایک دن میں آپ کو کہیں لے جانا چاہتی، آپ آنا نہیں چاہتے تھے، میں نے زبردستی کی، گود میں چھینا۔ آپ نے اکثر یہ منظر دیکھا ہوگا گھروں میں کہ بڑی بہنیں بھائی کو گود میں لے جانا چاہتی ہے، وہ نہیں آنا چاہتا تو کیا ہوتا ہے وہ زبردستی کھینچتی ہے، تانتی ہے، ایسا کرتی ہے۔ تو شیمہ کہتی ہے آپ نہیں آنا چاہتے تھے، میں لے جانا چاہتی تھی، میں نے زبردستی کی تو آپ نے میرے کندھے پر دانت کاٹ لیا تھا، اور وہ دانت کاٹنے کا نشان اب بھی موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ سنا تو اتنا ہنسے اپنی شان کے مطابق کہ حضور علیہ السلام کی داڑھیں نظر آئی، اور پھر جب یہ ثابت ہو گیا کہ شیمہ یہی ہے تو آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، شیمہ کے سسرال کی بکریاں، بھیڑے، اونٹ، گھوڑے جتنے غنیمت میں آئے ہیں، چونکہ یہ میری بہن ہے میں اس کو واپس کرتا ہوں، تم لوگ بھی واپس کرو۔
سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، فرمائے اللہ، بہن کا یہ یا اکرام رسول ہے، حالانکہ وہ حقیقی بہن نہیں ہے، وہ حقیقی بہن نہیں، رضائی بہن ہے۔ اکرام دیکھو، احترام دیکھو، ہمارے پاس بہن کا کیا احترام ہے؟ اگر بہن جوان ہو گئی، اس کو رشتے نہیں آ رہے ہیں تو بھائی بوجھ سمجھتا ہے، بوجھ سمجھتا ہے، اور جب بھائی بوجھ سمجھتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ بھائی کا منہ اچھا نہیں، باپ بوجھ سمجھ رہے باپ کا منہ اچھا نہیں، ماں بوجھ سمجھ رہی ماں کا منہ اچھا نہیں، تو پھر ایک بیٹی یہ فیصلہ کرتی ہے جس گھر میں نہ بھائی اپنا ہو، نہ بہنیں اپنی ہو، نہ ماں اپنی ہو، نہ باپ اپنا ہو، سب تو منہ اتار کر کے مجھے بوجھ سمجھتے ہیں، تو پھر وہ مجبوراً یہ فیصلہ کرتی ہے کہ پھر باہر جہاں سے پیار مل رہا ہے، پیار اگرچہ دھوکے کی طور پہ مل رہا ہے، اللہ اکبر، پھر کیوں نہ اسی کا ہاتھ پکڑ لیا جائے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، آج ہمارے منبروں سے یہ بات ہو رہی ہے کہ ہماری بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں، مفکرین یوٹیوب چینلوں پر بھی کہہ رہے ہیں۔ پہلی بات تو میں دو بات کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک، منبروں سے اس بات کو بہت مبالغے کے طور پہ بیان نہ کیا جائے، یہ میری گزارش ہے، ورنہ کل مستقبل میں، اللہ اکبر، مستقبل میں کل لوگ انہی تقریروں کو بنیاد بنا کر، انہی اخبارات کے آرٹیکلوں کو بتا کر ہمارے بچوں کو تانا دیں گے کہ تمہاری بیٹیاں تو بھگوڑی تھی، بھگوڑی، قوم کی بیٹیاں بھگوڑی تھی۔ کوئی کہتا ہے 30 لاکھ چلی گئی، کوئی کہتا ہے 40 لاکھ چلی گئی، کوئی کہتا ہے 50 لاکھ چلی گئی۔ میں نے کہا حضرت جی ثبوت تو بتائیں، اتنی چلی گئی کہاں گئی، ذرا یہ تو بتائیں۔ وہ کہا میڈیا میں آیا ہے۔ میں نے کہا او نادانو، تھوڑا تو ذرا شعور کرو، ہر بات تو بولنے کی نہیں رہتی۔ اگر میڈیا کہہ دے کہ چاند ہو گیا، چاند آ گیا، تو کیا اس کی بات مانو گے؟ کہ نہیں مانیں گے۔ ہم نے کہا جس میڈیا کے کہنے پہ چاند کا آنا نہیں مانتے، اس میڈیا کے کہنے پہ بیٹیوں کا بھاگ جانا کیسے مان لیتے ہو؟ واللہ آج بھی مسلمانوں کی بیٹیوں میں اتنی غیرت ہے کہ کسی اور کی ماں میں اتنی غیرت نہیں ہے، لیکن کہیں کچھ گئی ہے، کہیں کچھ گئی، میں جانتا ہوں، انکار نہیں کر رہا ہوں، کہیں کچھ گئی ہے، لیکن کون گئی ہے؟ وہ گئی ہے خدیجۃ الکبریٰ کا کردار جس نے نہیں سیکھا۔ کون گئی ہے؟ عائشہ صدیقہ کا کردار جس نے نہیں سیکھا۔ کون گئی ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کا کردار جس نے نہیں سیکھا۔ کون گئی ہے؟ سیدہ زینب کا کردار جس نے نہیں سیکھا۔ وہ چند گئی ہے، لیکن یاد رکھنا ہم اتنا مبالغہ نہ کریں، اس لیے کہ باتیں باتیں ہوتی ہے، حقیقتیں حقیقتیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اپنی باتوں کو دلچسپ بنانے کے لیے پوری قوم کی آبرو کا ہم سودا نہ کریں، تھوڑا سا ہمیں خیال کرنا ہوگا۔ اور ایک بات کہتا ہوں، لیکن چلے چند گئی تو گئی، ایک بات کہتا ہوں بہت پورے یقین سے کہتا ہوں، علماء موجود ہیں، میرے مخدوم بھی موجود ہیں، سادات کرام بھی موجود ہیں۔ اللہ اکبر، جب تک مسلمان بیٹی کو جنت سمجھتا تھا اس وقت تک ہماری بیٹیاں گھر سے کبھی نہیں بھاگی تھی۔ جب سے مسلمان نے بیٹی کو بوجھ سمجھا ہے، اب ہماری بیٹیاں گھروں سے جا رہی ہیں، اگر جا رہی ہے چند تو بوجھ سمجھا اس لیے جا رہی۔ بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھو، بیٹیاں بوجھ نہیں ہے، جنت ہے۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہے، جنت ہے۔ بہنیں بوجھ نہیں ہے، جنت ہے، اس لیے ان کی خدمت کرو۔ کیا لوگوں کو یہ نہیں پتا؟ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق نے فرمایا، بیٹی کی پرورش کرنے والا اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں۔ آپ سے پوچھتا لوگ کہتے ہیں حضرت ایسا تعویذ دی ہمیشہ برکت رہے۔ میں نے کہا بیٹی اس تعویذ کا نام ہے قیامت تک برکت رہے گی۔ وہ کیسے؟ کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں فرشتے آتے ہیں اور اس کو چاروں طرف سے گھیر کر کہتے ہیں اے کمزور جان سے پیدا ہونے والی کمزور جان، جس کے گھر میں تو پیدا ہوئی ہم قیامت تک اللہ کے حکم سے اس کی مدد کرتے رہے۔ اب بیٹی پیدا ہو تو مدد یوں اتر رہی ہے، اور ہم نے بیٹیوں کو بہت سمجھ لیا۔ تو امام کربلا میں دیکھو بیٹی سے پیار کتنا کر رہے ہیں۔ حضرت سیدہ سکینہ جنہیں سکینہ بھی کہتے ہیں، اب میں جو ہے وہ تلفظات کے جو ہے وہ بھول بھلیا میں آپ کو گمانا نہیں چاہتا، جو لوگ کہتے ہیں وہی کہہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں، لیکن بہرحال حضرت سیدہ سکینہ کو سینے پہ سلا رہے کہ نہیں سلا رہے؟ ایک بیٹی کا مرتبہ، کربلا کے خیمے میں امام اپنی بیٹی کو سینے پہ رکھ رہے ہیں۔ آپ اندازہ تو فرمائیں، چچا بھتیجی کے کہنے پر فرات تک جا رہا ہے،
یہ سب کیا ہے؟ بھائی اپنی بہن کے کہنے پر، امام علی اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی اپنی بہن کے کہنے پر وہ سب کچھ کرتے نظر آ رہے ہیں جس کو دیکھ کر کے انسان حیرت و استجاب میں ڈوب جاتا ہے۔ کربلا یہ بھائیوں، کربلا اب اختتام پہ سن لے ذرا، کربلا رشتوں کی وفا کا نام، کربلا رشتوں کو تعظیم دینے کا نام، کربلا محبتوں کا نام، کربلا احترام کا نام، کربلا تعظیم کا نام، کربلا قرآن کے تحفظ کا نام، کربلا عقیدے کی حفاظت کا نام، اور کربلا حدیث کے صحیح مفہوم کو عملی تفسیر میں پیش کرنے کا نام، کربلا قرآن مقدس کے سانچے میں ڈھل جانے کا نام، کربلا شراب سے نفرت کا نام، کربلا زنا سے نفرت کا نام، کربلا جوے سے نفرت کا نام، کربلا بانسری میوزک اور موسیقی کے مکمل خاتمے کی جود مسلسل کا نام، کربلا سجدوں کے لیے انسان کیا کیا قربانی دے سکتا ہے، اس پیغام خاموش کا نام کربلا ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، ہم نے کربلا سے سیکھا کیا؟ وہی گناہ میں مبتلا، وہی جرائم میں مبتلا، وہی بلاؤں میں مبتلا۔ ایک بات یہ بھی کہہ دوں اختتام پر، خاص طور پر آخر میں بات کرتے کرتے مسلمانوں ایک بات آپ سے کہہ دوں، کربلا تو صحابہ کرام کی قربانیوں کے تحفظ کا نام تھا، لیکن آج جب کربلا کا ذکر ہوتا ہے تو انہی صحابہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے، انہی صحابہ پہ تبرہ کیا جاتا ہے، انہی صحابہ کو معاذ اللہ یہ اس لیے قرار دیا جاتا ہے کہ انہوں نے تو اہل بیت کا حق کسب کیا۔ اور وہ لڑکے جو جمعہ کی نماز بھی 2 رکعت پڑھ کے بھاگ کر آتے ایسے جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر بچے بھاگ جاتے ہیں، وہ صحابہ کے کردار پہ بات کرتے ہیں کہ وہ تو ایسے تھے، وہ تو ویسے تھے۔ میں پوچھتا ہوں، کس منہ سے صحابہ کو تان کرتے ہو؟ کس منہ سے صحابہ کی عظمت پر انگلی اٹھاتے ہو؟ 2 رکعت پڑھنے کی اوقات نہیں ہے صحیح سے، اور ان کے لیے انگلی اٹھا رہے ہو جنہوں نے دین کے لیے اپنا مال قربان کیا۔ آج مسلمان کہلانا آسان ہے، لیکن اللہ اکبر، اس وقت جب اللہ اللہ مسلمان کہلائے جانے پر، مسلمان بن جانے پر پٹائیاں ہوتی تھی، پتھر مارے جاتے تھے، کوڑے مارے جاتے تھے، چابک برسائے جاتے تھے، بھوکا رکھا جاتا تھا، سوشل بائیکاٹ کیا جاتا تھا۔ صحابہ اس وقت کے مسلمان ہیں، ان کے ایمان پر یہ قوم کے لڑکے سوالیہ نشان کھڑا کریں گے جن کو طہارت کے مسائل تک نہیں پتا ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جس نے وہ قربانی دی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس نے اسلام کی مدد کی ہے سب کے احسان کا بدلہ ادا کیا جا چکا ہے، سوائے ابو بکر کے احسان کا بدلہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ایسے لوگوں کو غاصب کہا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو حق طلب کس کا؟ اہل بیت کا۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں، ذرا غور کرو، اس فاروق اعظم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، فاروق اعظم کا کردار پتا ہے؟ فاروق اعظم کا کردار معلوم ہے؟ فاروق اعظم کے کردار کے بارے میں علم ہے؟ اللہ اکبر، آپ کو وہ سفر یاد ہوگا، آپ وہ سفر جانتے ہوں گے، اللہ اکبر، کہ فاروق اعظم مدینہ منورہ سے چلتے، فاروق اعظم مدینہ منورہ سے چلتے اور مدینے سے چلتے ہوئے بیت المقدس جاتے ہیں۔ ایک ہی اونٹنی ہے، اپنے جوانوں کی خاص توجہ، ایک ہی اونٹنی ہے، غلام ساتھ میں جا رہا ہے۔ فاروق اعظم غلام سے کہتے سواری ایک ہے، اس لیے ہم یہ کریں گے، سواری ایک ہے، یہ کریں گے کہ تھوڑی دیر میں بیٹھوں گا، تھوڑی دیر آپ بیٹھنا، پھر میں پیدل چلوں گا، پھر تم بیٹھو گے، تم چلو گے، میں بیٹھوں گا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، بیت المقدس تک غلام کو اس طرح لے کر کے گئے کہ نہیں لے کے گئے؟ آپ بتائیں، بولنے سے پہلے تولو، کسی کی بھی بات سن کر کے بکا مت کرو۔ جو فاروق اعظم ایک غلام کی حق تلفی نہ کریں، جو فاروق اعظم ایک غلام کی حق تلفی نہ کریں، وہ فاروق اعظم اپنی آقا زادی سیدہ فاطمۃ الزہرا کی حق تلفی کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں، کبھی غور تو کیا ہوتا، کبھی سوچا تو ہوتا، جس سے جو سنا وہی بکنا شروع کر دیا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے اصحاب کو برا مت کہو، میرے صحابہ کو برا مت کہو، اور اسی کربلا کی بات کرتے ہوئے صحابہ پہ تبرہ کیا جائے۔
مسلمانوں کیا منہ لے کر کے اٹھو گے؟ جانتے ہیں شفا شریف میں قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص مر رہا تھا، اس کو موت آ رہی تھی، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا، اللہ اکبر، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تو کلمہ کیوں نہیں پڑھ پا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ابو بکر اور عمر کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ وہ گستاخ نہیں تھا بلکہ گستاخان شیخین کے ساتھ بیٹھتا تھا، اللہ اکبر۔ تو جو گستاخان شیخین کے ساتھ بیٹھے، صرف بیٹھے، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، جو گستاخی کرے اس کا کیا انجام ہوگا؟ یہ دنیا چند دن کی ہے، یہ دنیا چند لمحے کی ہے۔ بندوں کی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرو، واللہ ورسولہ احق ان یرضوا، اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے۔ آج یہ بحث چل رہی ہے کہ کون کب ایمان لایا تھا، کون کب ایمان لایا تھا۔ میں نے کہا کسی نے کبھی بھی ایمان لایا تھا، ایمان تو لایا تھا نا، حضور نے تو معاف کیا تھا نا، حضور نے تو چادر میں جگہ دی تھی نا۔ جس کو رسول اللہ امان دے دے، جس کو نبی امان دے دے، امتی کو حق کیا ہے اس کو امان سے باہر کرنے کا؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس لیے مسلمانوں اپنی حیثیت میں رہو۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں، عالم ربانی کی توہین کرنے والا کفر تک جاتا ہے۔ جب عالم ربانی کی توہین کرنے والا کفر تک جاتا ہے، جو صحابہ کی توہین کرے، صحابہ کو گالیاں دے، یاد رکھنا اسٹیج پر کچھ بھی کہو، کمرے کی گفتگو تو اللہ سن رہا ہے، دلوں کا حال تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے ان کے لیے دلوں میں کینہ نہ رکھو، ان کے لیے دلوں میں عداوت نہ رکھو۔ مسلمانوں کیا بات ہے، اگر رسول اللہ اونٹ کے چمڑے کی نالین پہن لے تو ہم اس نالین کو سر پہ رکھتے ہیں۔ آخر اونٹ کا چمڑا نہ دیکھا، کیا دیکھا؟ رسول اللہ کی نسبت دیکھی۔ تو جب رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے اونٹ کا چمڑا سر پہ رکھا جاتا ہے تو رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے اصحاب مصطفیٰ کی تعظیم کیوں نہیں کی جاتی، ان کا احترام کیوں نہیں کیا جاتا؟ لیکن ایک بات یہ بھی خیال رکھنا، ایک طبقہ وہ ہے کہ اللہ جو صحابہ کو ہلکا جان رہا ہے، صحابہ کی بیعت بھی کر رہا ہے، کمروں میں بیٹھ کر کے اپنے ماننے والوں کو ان کے خلاف کان بھر رہا ہے۔ لیکن دوسرا طبقہ وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جب اہل البیت پر کوئی گفتگو ہوتی ہے تو پھر اس کا منہ اترتا ہے کہ یہ اہل بیت کی فضیلت پڑھنے والا کوئی رافضی تو نہیں ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو، اہل بیت کی فضیلت پڑھنا رافضیت نہیں ہے بلکہ صحابہ کی گستاخی کرنے کا نام رافضیت ہے۔ ورنہ دیکھو اللہ اکبر، ہمارے جتنے بزرگان دین ہیں سب نے کھل کر صحابہ کی عظمت بھی بیان کی اور اہل بیت کی عظمت بھی بیان کی۔ آج اگر محفل میں نعرے حیدری لگے تو کچھ لوگوں کے چہرے یوں اترتے ہیں، ہم نے خود منبر پہ محسوس کیا، ان کے نام نہیں جانتے وہ کون لوگ ہیں، اللہ اکبر، کہ محفل میں علی کا نعرہ لگ رہا ہے، کہیں رافضیوں کی محفل تو نہیں۔ میں نے کہا یہ فکر صحابہ نہیں ہے، فکر اہل سنت نہیں ہے۔ ہماری محفلوں میں صحابہ کے ساتھ علی مرتضیٰ کا نعرہ لگتا تھا، لگتا ہے اور انشاءاللہ لگتا رہے گا، بلکہ صحابہ نے تو معیار قرار دیا ہے ایمان کا علی مرتضیٰ کو۔ فرمایا جب لوگوں میں بدعتیں پھیلنے لگی، فتنے اٹھنے لگے تو محفلوں میں لوگ آتے تو ہم سوچتے کون اپنا اور پرایا ہے، تو جب لوگوں کو چھانٹنا چاہتے، لوگوں کو تقسیم کرنا چاہتے، اپنے اور پرائے کا فرق کیا ہے، تو ہم ذکر علی کرنے لگتے۔ علی کا ذکر سن کر جن کے چہرے کھل جاتے سمجھ جاتے ایمان والا ہے، جس کا چہرہ اتر جاتا سمجھ جاتے کہ منافق۔ نعرہ تکبیر، اس لیے نعرہ ذکر رسالت، علی کرو مگر احترام صحابہ کے ساتھ، ذکر اہل بیت کرو احترام صحابہ کے ساتھ، صحابہ کا ذکر کرو اہل بیت کی تعظیم کے ساتھ، کیونکہ یہ دونوں رسول اللہ سے منسوب ہیں۔ بلکہ یوں کہہ لیں حضور کے ارد گرد ستارے گردش کر رہے، جو گردش گھر کے اندر کر رہے ان کو اہل بیت کہتے ہیں، اور جو گھر کے باہر کر رہے ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ حضور کی نسبت کا خیال کرو۔ آئیے اپنی بات کو اختتام تک پہنچاتے ہوئے یہ بات عرض کروں، مسلمانوں ہم نے باتیں بہت کی، بہت باتیں کی، ہم سب جگہ ہیں، عمل کے میدان میں نہیں، عمل سے کورے، زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ یاد رکھنا
اللہ کی بارگاہ میں ہمیں اور آپ کو پہنچنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے۔ آئیے آج سے پہلے کچھ کیا جو کیا سچی توبہ کریں، اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ کی طرف واپس آئیں۔ یاد رکھیے انسان جہاں جا کر جرم کا اعتراف کرے، جہاں جا کر اعتراف جرم کرنے سے انسان کی عزت گھٹتی ہے، لیکن ایک میرے اللہ کا در ہے جہاں آ کر انسان اقبال جرم کر لے تو میرا اللہ عزت گھٹاتا نہیں بلکہ عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ آؤ توبہ کرو۔ آج محرم شریف کی پہلی تاریخ ہے۔ یہ محرم شریف حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والا، یعنی جن 4 مہینوں کی حرمت اللہ نے روز اول سے مقرر کی ہے اس میں محرم الحرام بھی ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث یہ ہے کہ رمضان شریف کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے کے روزے کی اہمیت ہے وہ ماہ محرم الحرام کے روزے، ماہ محرم شریف کے روزے۔ ان دنوں کو خرافات بدعات میں گزارنے کی بجائے عبادات میں گزار، ہو سکے تو یہ طے کر لو کہ روزانہ میں نے نبی اور آل نبی پر 1000 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ کہیں گے لوگ کہتے ہیں ارے بہت ٹائم لگے گا، کوئی ٹائم نہیں لگے گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بہت مختصر درود شریف، بہت مختصر درود شریف ہے۔ اگر اس درود شریف کو آپ نے پڑھا 1000 بار صرف 20 منٹ کا ٹائم لگے گا، 20 منٹ درود شریف پڑھو۔ اس کے بعد جیسا کہ آپ نے پہلے بھی سنا صدقہ دو، خیرات دو۔ اور ایک بات آپ کو کہوں، اس کو بھی دھیان سے کہ جو ہم خرافات پر اور بدعات پر پیسہ خرچہ کرتے ہیں اس پیسے کو اٹھا کے آپ وہ سادات کرام جو مالدار نہیں ہیں ان پہ خرچہ کرو، وہ علماء کرام جو مالدار نہیں ان پہ خرچہ کرو۔ اس سے کیا ہو؟ خرافات اور بدعات کے بارے میں توجہ کرنا۔ 2 گروپ ہیں، ایک گروپ کہتا ہے جائز ہے، ایک گروپ کہتا ہے ناجائز۔ جو گروپ جائز کہتا ہے وہ بھی صرف جائز ہی کہتا ہے، نہ فرض کہتا ہے، نہ واجب کہتا ہے، نہ سنت کہتا ہے، نہیں کہتا نا۔ جو جائز ثابت بھی کر لے خرافات کو تو صرف جائز ہی کہہ سکے گا، فرض نہیں کہہ سکے گا، واجب نہیں کہہ سکے گا۔ لیکن بھائیوں اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا تو اللہ نے ہم پہ فرض کیا ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جب تک تم اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتے رہو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور آپ کو بتاؤں خاص طور پہ سادات کی خدمت، وہ جو مالدار نہیں ہیں، مستحق ہیں، یہ نہیں کہتا غریب ہیں، میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں کسی سید کو غریب کہوں، لیکن سادات جو مالدار نہیں ہیں، مالدار اگر آپ ان کی خدمت کریں تو ہوگا کیا؟ 2-3 باتیں سن لے، بات ختم کرتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی حج کو جا رہے تھے، حج کا ارادہ تھا، اور حج کے ارادے میں آپ نے یہ طے کیا کہ میں نے حج کو جانا ہے، پوری تیاری ہو گئی، ارادہ بن گیا حج کو جانا۔ عبداللہ ابن مبارک کو پتا چلا کہ میرے پڑوس میں ایک سید صاحب رہتے ہیں اور وہ اس وقت تھوڑا پریشان حال ہے، حالات کے ستائے ہوئے اور حالات کے مارے ہوئے، تو انہوں نے سوچا کہ پڑوسی ہے، سید ہیں، میں ان کے نانا کے یہاں جاؤں، میں حج کے لیے جاؤں اور ان کو بھوکا پیاسا تڑپتا بلکتا چھوڑ کے جاؤں۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس سال حج نہیں کریں گے، انشاءاللہ آئندہ پھر کبھی دیکھیں گے، حج کی پوری رقم اٹھا کر اس سید صاحب کو دے دیا، اور اس کے بعد آنسو پوچھتے ہوئے اب صبر کرتے ہوئے رہ گئے۔ جب حج سے قافلہ واپس آیا تو لوگ ملاقات کرتے تھے، تو عبداللہ ابن مبارک لوگوں کو کہتے تھے مبارک ہو حج، تو لوگ بھی کہتے تھے عبداللہ آپ کو بھی مبارک ہو، آپ کو بھی مبارک ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک سوچتے یا اللہ میں گیا نہیں لیکن جو آتا ہے مجھے حج کی مبارک بات دیتا ہے، اسی فکر میں تھے، آنکھ لگی تو خواب میں غیب سے ندا آئی، کوئی کہنے والا کہتا ہے عبداللہ ابن مبارک تو نے میرے نبی کے شہزادے کی مدد کے لیے حج کو ملتوی کر دیا، تو تیری یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ہم نے تیرا ہم شکل ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جو قیامت تک تیری طرف سے حج کرتا رہے گا اور اس کا ثواب تجھے ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اس لیے اللہ، اس لیے
یا اس لیے رسول خرافات کی طرف خرچ کرنے زندہ کی بجائے اپنے سادات جو مستحق ہیں ان کے لیے خرچ کرو. ایسے سادات ہیں میں نے کئی جگہ دیکھا, کوئی سبزی بیچ رہا ہے, کوئی آٹو چلا رہا ہے, کوئی چائے بیچ رہا ہے, ان کے بچوں کی اسکول کی فیس نہیں ہے بھرنے کے لیے, ان کی بچیوں کی شادی کے لیے پیسے نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں مسلمانوں ہمیں اس کی طرف غور, ترجیحات کی طرف غور کیجئے, جہاں خرچ کرنے کا زیادہ فائدہ ہے اس کی طرف. بلکہ امام اہل سنت ایک حدیث لکھتے ہیں, آئیے اس حدیث کو بھی سنیں. کہتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے بنو ہاشم پر احسان کیا, ان کی خدمت کی, ان کی مدد کی, آقا فرماتے ہیں مجھ پر واجب اور لازم ہے کہ جس نے بھی میری آل کی خدمت کی, مدد کی, نصرت کی, حمایت کی, محبت کی, آقا فرماتے ہیں مجھ پہ واجب ہے, لازم ہے کہ اس کا صلہ میں اس کو قیامت میں دوں گا جب وہ مجھ سے ملے گا. یہ حدیث لکھنے کے بعد میرے امام کہتے ہیں جس کا مفہوم یہ, سنیوں دوڑو اور سادات کی خدمت کر لو, اس لیے کہ نبی کس کس کو ملیں گے کس کس کو نہ ملیں گے الگ عنوان ہے, لیکن جنہوں نے آل نبی کی خدمت کی ہوگی اس سے ملنے کا وعدہ مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں. گویا کہ اور لوگ حضور کو ڈھونڈیں گے اور حضور اپنی آل کی خدمت کرنے والے کو صلہ عطا فرما رہے ہوں گے, لقاء کا شرف عطا فرما رہے ہوں گے. اس لیے میری گزارش ہے, ہم نے اپنے پیسوں کو, روپیوں کو بہت ضائع کیا خرافات پر, بدعات پر. کیا خرافات ہے, کیا بدعات ہیں, اپنے علاقے کے مستند معتبر علماء اور مفتیان کرام کے پاس بیٹھو اور بیٹھ کر کے سیکھو کہ کن خرافات سے اور بدعات سے بچنا ہے اور کون سی چیزیں اہل سنت و جماعت سے ہے. جیسے کہ لوگ تو شربت پلانے کو بھی بدعت کہہ دیتے ہیں. آپ سے کہتا ہوں کہ بھئی شربت پلانا کون سی بدعت ہے؟ میرے امام لکھتے ہیں, وہ بھی کیا دلیل دی, فرمایا جب کتے کو پانی پلانے پہ جنت مل سکتی ہے تو امام عالی مقام کے نام پہ اگر مومنوں کو شربت پلایا جائے تو پھر اس کا صلہ کیا ہوگا. سبحان اللہ. یہ ساری چیزیں کرتے رہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو توفیق دے, گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اصل ذنب واتوب الیہ, اہل سیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.